میں پورے ادب اور پورے احترام کے ساتھ آفتاب خطابت حضرت العلامہ ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری مدظ اللہ العالی المعروف وقار پاشا صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز، اسٹیج کی زینت، مشائخ اعظام، علماء دین متین، زعماء ملت، اکابر، مشاہیر، ڈگنیٹریز، سیلیبریٹیز اور علماء مصطفیٰ جنہوں نے آج کے اس بزم میں اپنی شرکت درج کرائی ہے، آپ سبھی کی خدمت میں یہ خیر اس کاوش رفیق عزیز اور ملت کی اصلاح کے لیے اٹھایا گیا یہ قدم نہ صرف قابل قدر سمجھتا ہے بلکہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سے اجلاس اسی مقام پر ہم نے دیکھے ہیں کہ کبھی 3 صف بھری ہوئی ہیں، کبھی 4، کبھی 5، کبھی آخر تک لوگ تو نظر آتے ہیں لیکن صفوں کے درمیان خلا پایا جاتا ہے، کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ آج آتے ہوئے یہ منظر میں نے دیکھا کہ اندر کا منظر تو ابھی میری نظر میں نہیں تھا، باہر سے آتا ہوا دیکھا کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے، احاطے میں کھڑے ہوئے، سڑک پر کھڑے ہوئے جہاں آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کام کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں اس کو تائید غیبی حاصل ہے، اور میں مبارکبادی کا مستحق سمجھتا ہوں ان داعیان خیر کو جنہوں نے آج آپ کو اور ہم کو یکجا کیا، غور و فکر کے لیے چند لمحے مہیا کیے، ہماری ایمانی حرارت کو پرکھنے کا ایک موقع ملا، اور ہم کو اپنی جانچ، اپنے موازنے کے لیے کچھ لمحے میسر آئے کہ ہم دیکھیں، سوچیں کہ قوم و ملت کا درد ہمارے اندر کتنا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت سے ہمیں کتنی محبت ہے کہ جس میں ہر فرد قیمتی ہوتا ہے۔ مسلمان بھلے ہی کسی درجے کا ہو، کسی مرتبے کا ہو، کسی ڈگنیٹی کا ہو، کسی اسٹیٹس کا ہو، کسی مقام کا ہو، لیکن اسلام کے نظر میں ہر کلمہ کو بڑا قیمتی، بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایک مومن کا بے وجہ قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور فرمائیں آپ، اور اس کا سد باب کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہت سی تجاویز بھی آپ نے سنی، بہت سے فاضل مقررین کے ولولہ انگیز فکر انگیز خطابات بھی سماعت فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، وقت کی پابندی ہے یہاں، اس لیے اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ قرآن کریم نے کامیاب ان لوگوں کو قرار دیا ہے جنہوں نے اپنا باطن پاک کر لیا، تطہیر نفس کا اہتمام کیا، تنقیہ باطن کا انتظام کیا، جنہوں نے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کی۔ ابھی ڈاکٹر شعیب خان صاحب فرما رہے تھے کہ پروفیشنلی تو میں یہ ہوں، لیکن بباطن میں جب اپنے آپ پہ نظر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اکثر میں یہ پیام دیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو، آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، فلسفر بنائیں، بوٹانسٹ بنائیں، فزسسٹ بنائیں، کیمسٹ بنائیں، جو چاہے بنائیں، پولیٹیشن بنائیں، لائر بنائیں، آپ جو چاہے بنائیں، سب بنانے سے پہلے انہیں مسلمان بنا دو۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اہل علم کی صحبت میں آپ کا بچہ جائے گا، اہل اللہ کے آگے زانو ادب طے کرے گا۔ اور اسی مقصد کو رب کریم نے سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ نہ انجینئر بننا کامیابی ہے، نہ ڈاکٹر بننا کامیابی ہے، نہ فلسفر بننا کامیابی ہے، نہ سائنٹسٹ بننا کامیابی ہے، نہ لائر بننا کامیابی ہے، نہ آسمانوں کی خاک چھاننا کامیابی ہے، نہ سورج پر، نہ چاند پر، نہ مریخ پر، نہ کسی اور پلانٹ پر کمندے ڈالنا کامیابی ہے۔ ارے کامیابی تو یہ ہے جب اندر تیرا باطن مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، پاک طینت ہو جائے، یہی تیری کامیابی ہے۔ اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ ہو جاتا ہے، دنیا نے دیکھا ہے وہ فقراء ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں شاہوں کے سر ہوتے ہیں۔ بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، میرے جد کریم حضرت یحییٰ پاشا فرماتے ہیں بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، ان کے در کا گدا تو ہونے دو۔ سیر کونین پھر کرو حاذق، حضرت تخلص فرماتے ہیں سیر کونین پھر کرو حاذق، دل کو تم آئینہ تو ہونے دو، عشق خیر الورا تو ہونے دو، میری قسمت رسا تو ہونے دو۔ جب یہ شمع جل جاتی ہے اندر تو پھر سے دل کی دنیا بدلتی ہی نہیں، یہ دلوں کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ ظاہری کاوشیں بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن اس مشن میں کامیابی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس میں اہل اللہ شامل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ سب الحمدللہ اپنے اسلاف کے نمائندہ ہیں۔ بزرگوں کے چہروں کی جھلکیاں ان کے چہروں میں نظر آتی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب دل مومن ہو جاتا ہے نا، ہاں باعزت بستامی یاد آ رہے، تجارت کے سفر پہ گھر سے نکلے، لازمی ہے جو مسافر نکلتا ہے تو توشا رخت سفر کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ زوجہ نے بی بی نے توشا بنا کے رکھ دیا، اپنے سفر کی تیاری کر لی، اپنی سواری لے لی،
سواری پر سوار ہو گئے. جانتے ہیں وہ دور اونٹوں گھوڑوں میولز خچروں کے سفر کا تھا. گھوڑے پر سوار ہوئے, توشہ لے لیا, چلے. سامان تجارت بھی ساتھ ہے, 2-3 دن کا دورہ ہے, بزنس ٹور ہے. راستے میں کھانے کا وقت آیا, اشتہا ہوئی, کھانے کے لیے بیٹھے. جب توشہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں کالی چونٹیوں کا پٹھا ہے. بہت ساری کالی چونٹیاں اس توشے کے اندر سے برآمد ہونے لگی. جیسے ہی توشہ کھولا سب چونٹیوں میں کھلبلی مچنے لگی. سبحان اللہ, یہ انبیاء کے وارث ہیں بھائی صاحب, انبیاء کے وارث ہیں. یہ صبر ایوبی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب جسم سے کیڑے نیچے گرتے تھے, اٹھا کے جسم میں چھوڑ لیتے تھے, بولتے تھے اللہ نے میرے جسم کو تیرے لیے مسکن اور غذا بنایا ہے, تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں. بایزید بستامی نے توشہ پھر واپس باندھ لیا, گھوڑے پہ سوار ہو کے گھر کی طرف واپس چلے آئے. صبح کا نکلا, شام کو گھر واپس ہوا. بیوی نے دیکھ کر تعجب کیا کہ صبح تو گئے تھے, صبح ہی تو توشہ دے کے بھیجا تھا, کچھ چیز بھول گئے کہ راستے میں رکنا پڑا, واپس آ گئے. کہنے لگے کچھ نہیں بھولا, سب ساتھ ہے. کہا پھر سفر تو 2-3 دن کا تھا, صبح نکل کے شام کیسے لوٹ گئے؟ کہا راستے سے سفر منقطع کرنا پڑا. پوچھا کیوں؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ توشہ تم نے باندھ کے کہاں رکھا تھا؟ اہلیہ کہتی ہے اس مقام پہ رکھا تھا. جا کے دیکھا تو وہاں چوٹیوں کا مسکن تھا. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن سے جانور کلام کرتے ہیں, جھاڑ کلام کرتے ہیں, پہاڑ کلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی بایزید بستامی ہے. بخار آ گیا تھا, راستے سے گزر رہے تھے, ایک درخت راستے میں ملتا تھا, اس نے آواز دی بایزید تمہیں بخار ہے, سنو میرے پتوں میں شفا ہے بخار کے لیے, میرے پتوں کو کوٹو اور خریزی کرو, پی لو, مرض چلے جائے گا. پلٹ کے پوچھا کیا شفا کا وقت آ گیا ہے؟ یہ اللہ والوں کا توکل ہے. جھاڑ نے کہا کہ میرے اندر شفا ہے یہ تو معلوم ہے, لیکن وقت شفا آیا یا نہیں آیا مجھے اس کا ادراک نہیں ہے. کہا اگر شفا کا وقت نہیں آیا ہے تو تیرا احسان کیوں لوں, میں اپنا راستہ لیتا ہوں. چلے گئے. جب پلٹ کے آ رہے تھے سفر سے, پھر اسی جھاڑ نے آواز دی بایزید رک جاؤ, خوشخبری ہے. پوچھا کیا؟ آؤ میرے قریب. قریب گئے. کہا لو میرے پتے ارخریزی کر لو. کہا کیا وقت شفا آ گیا ہے؟ درخت سے آواز آئی ہاں آ گیا ہے. کہا جب وقت شفا آ گیا ہے تو تیرا احسان کیوں لوں؟ ان سے جھاڑ پتے چونٹیاں جانور فضائیں ہوائیں پانی دریا ندیاں ساگر سمندر افلاک اجسام افلاکی فرشتے سب کلام کرتے ہیں. مجھے یہ کہنے دو, ارے مخلوق تو مخلوق ہے, خالق بھی کلام کرتا ہے. وہ لوگ ہیں یہ. تو وہاں وہ توشہ لے جا کے رکھ دیے. بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مجھے توشہ کھول کے ایک کام کر کے پھر واپس چلے جانا. ایسا کیا کام تھا کہ توشہ لے کے آئے واپس, دور تک سفر کر کے صبح نکلے ہوئے شام کو گھر لوٹ آئے, اتنی زحمت اٹھائی اور پھر کہہ رہے کہ توشہ کھول کے کچھ کرنا اور چلے جانا, تو کیا کرنا ہے؟ کہا اس میں کچھ کالی چوٹیاں درایت کر گئی, اندر گھس کے آ گئی. تم نے توشہ ایسے مقام پہ رکھ دیا جہاں ان کا مسکن تھا. لازمی ہے رب نے انہیں وہ شور بخشا ہے. چونٹیوں پر چھوٹی سی ریسرچ ہے میری, 50 چونٹیوں پر میں نے ریسرچ کی ہے سائنس کی کتابوں سے.
یہ جب راستہ چلتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلتے چلتے ایک دوسرے سے کچھ کہتی ہے، دونوں ملتے، there is communication between them, some interrogation between them. سمجھے آپ؟ زومنگ میں کہا گیا ہے اسے. اور یہ پھر جو آگے والی چلتی ہے سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے. اور اگر آپ نے کسی کو اپنی انگوشت سے یا لکڑی سے ڈھکیل دیا، پلٹ کے پھر اسی طرف آتی ہے. ان کو آنکھیں نہیں ہوتی. No eyes being found in an tiny ant. آنکھ نہیں ہوتی، پھر اسی راستے پہ کیسے آتی ہے؟ اب سنیں آپ، اللہ نے ان کے اندر ایک کیمیکل پیدا کیا ہے جس کا نام ہے فیمینکس. یہ جب آپ ڈھکیلتے ہیں جاتے ہوئے وہ کیمیکل چھوڑتی جاتی ہے اور پھر اسی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے راستے پہ آ جاتی ہے. یہ ہے اس کی شان. Tiny and tiny animal, unicellular animals have been given the sense of life. یہ ہے اس کی شان. بہرحال یہ توشہ کھولے اور چونٹیوں کی جھاڑ پھونک کیا، ساری چونٹیوں کو ان کے مسکن پہ رکھ دیا، پھر سے توشہ باندھ لیا اور اب جانے لگے تو بیوی کو ہنسی آئی. تیری چھوٹی بات کے لیے اتنا بڑا سفر طے کر کے تم آ گئے تھے اور واپس آئے، کیا ہے؟ تو چونٹیوں کو یہاں جھٹکنا تھا. ارے چونٹی تو وہاں بھی جھٹکی جا سکتی تھی جہاں تم نے دیکھا تھا. کہاں کیسی بات کرتے ہو؟ یہ ان کا مسکن ہے، یا ان کے اہل و عیال ہے، یہاں خاندان ہے، یہاں کھانے پینے کا سامان ہے. وہاں جھٹک دیتا، وہ اپنے خاندان سے جدا ہو جاتے، گھر سے دور ہو جاتے، کھانے پینے کو نہ ملتا، مر جاتے. اگر بایزید یہ کر جاتا، قیامت میں رب بھی میرا یہی حشر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ دنیا میں مجھے بے گھر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اہل و عیال سے بچھڑا دیتا تو کیا ہوتا؟ بھوکا مار دیتا تو کیا ہوتا؟ جس کے پاس ایک چھوٹی کی زندگی اتنی اہم ہو تو اس کے پاس یہ انسان جو ساری مخلوقات میں افضل ترین ہے، اس کی زندگی کتنی اہم ہوگی. یہ ہے اسلام. اسلام کی حقانیت یہی ہے. بس 2-3 منٹ اور. بات تو بہت ہے کرنے کی، بہت ہے بات کرنے کی. جب ہم انسانوں کی بات کریں گے تو میرے سرکار نے ایسے ایسے نسخے دیے ہیں، اللہ اکبر. قربان ان کی نالان پاک پر ہم سب. ہائے 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 ہائے. وہ رحیم، وہ کریم، وہ رؤوف الرحیم، وہ رحمت للعالمین. اللہ اکبر. سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے ہم کلام گفتگو فرما رہے، ارشادات سے نواز رہے. ایسے میں دیکھا کہ بعض اصحاب ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت کی نظریں ایک دوسرے پر نچھاور کر رہے، بچھا رہے. تو سرکار کو بڑی مسرت ہوئی. پھر فرمایا نظر الاخی الی اخی فی شوق اللہ تعالی افضل من اعتکاف سنت فی مسجد ہذا. ایک مسلمان کی محبت کی نظر دوسرے مسلمان پر جب جاتی ہے تو اس کو وہ اجر ملتا ہے کہ اس مسجد نبوی میں کوئی مسلسل 1 سال اعتکاف اور عبادتوں میں گزارے تب بھی یہ ایک نظر محبت کی اس سے افضل ہوا کرتی ہے. جب ایک نظر کی یہ تاثیر ہے. ہمارے میتھمیٹکس میں بچپن میں پڑھاتے تھے اتے کو اتا تو اتے کو کتا. سمجھے آپ؟ ریشو اینڈ پروپورشن پڑھایا گیا تھا، سکھاتے تھے اس میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں محبت کی ایک نظر نے مسجد نبوی میں مسلسل 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیا. اب اگر آپ کسی مسلمان کی بھلائی کا ارادہ کر لو،
اس کی خدمت کر لو، اس کی جان بچا لو. مجھے کہنے دو رحمت للعالمین کی رحمت اتنی بڑھیا، اتنی عام، اتنی جلیل ہے کہ وہ تمہیں پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب دلا دیں گے. خدا را یہ وقت ہے آگے آنے کا، یہ وقت ہے بھائی. اور جیسے گفتگو میں بہت اچھی بات میرے پیشرو علماء میں زعماء میں کسی نے فرمائی کہ ایک احساس ہے کہ یہ آپ تو سب شریفوں کو لے کے بیٹھے صاحب، آپ لوگوں کو سننے کے لیے تو سب شریف ہی آتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، ہاں اللہ والے یا اللہ والوں کے نمائندے جب آگے جاتے ہیں نا تو یہ تفرقہ بھی مٹ جاتا ہے. خلیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد رب نے ارشاد فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، خلیل آواز لگاؤ، تمام ہمارے بندوں کو آواز دو، لوگ آئیں اس کعبے کا طواف کرے، حج کرے، مناسک پورے کرے. خلیل نے پوچھا مولا یہ گھر تو نے اس جگہ بنوایا ہے جو بیاب و گیا ہے، لق و دق جنگل ہے، کوئی انسان رہتا بستا نہیں ہے، کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آواز کس کو لگاؤں؟ رب نے اپنا کام کیا، خلیل نے سوال کیا کہ میں کیا کروں؟ جواب آیا خلیل آواز کا لگانا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. السعی منا واتمام من اللہ، اسی بھرم اور ایمان کے ساتھ آگے آئے. ہم کوشش کریں گے، نتائج وہ دے گا، فروٹفل وہ بنائے گا، ثمرآور ہماری کوشش کو وہ بنائے گا. We will get the good rewards, we will get positive results انشاءاللہ. آگے تو بڑھو، تحریک چاہیے، حرکت چاہیے. بس یہی میرا پیام ہے، یہی چند باتیں عرض کر کے گزر جاتا ہوں. اور ایک بات، وہ کلا حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ وکیل ہے اور یہ خوب جانتے ہیں، میں بھی لا پڑھا ہوں. ہمارے حضرت العلامہ کاظم پاشا قادری فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کی جیتی جاگتی یہ تصویر، الحمدللہ الولد سر لابیہ ظاہرا باطنا، چہرہ بھی پورا وہی ہو گیا ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ المستعان سیرت بھی وہی ہے. یہ بھی وکیل ہے، میں بھی لا پڑھا ہوں. میں اب یہ موقع نہیں ہے سنانے کا، اجازت دیا تو سنا دیتا ہوں. 3 سبجیکٹس میں پی جی کرا، ایم فل کرا، بی ایڈ کرا، ایل ایل بی کرا، ایل سی کرا، حیدرآباد یونیورسٹی سے پھر ایم فل کرا پلٹ کے، پھر آخر میں پی ایچ ڈی کر لیا. کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف اوندھا پڑھا یہ سب پڑھ کے. تم کتاباں پڑھییں، میں تو در پو پڑھیا ہوں. تم کہاں ہے میاں، میں کہاں ہوں میاں. وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ پڑھی سے کام نہیں چلتا بھائی صاحب. ہاں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. دنیا طلبی کے لیے اگر علم حاصل کرو گے دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں ایک رتی نہیں ملے گی. دنیا کا علم بھی اس لیے حاصل کرو کہ you should be in the position to convey the truth, religion and the true path of Islam and the true message of Islam in the entire world. یہ چاہیے. اس جذبے سے اگر دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے ہو تو یہ خادم کی ضمانت ہے کہ ہر قدم پہ ایک جہاد کا ثواب ملے گا. میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم مت حاصل کرو، پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. دنیا بہت آگے نکل چکی. میں جس وقت قانون میں
ایڈمیشن لیا تھا, میری والدہ خفا ہوئی تھی, بیہودے وکالت کرے گا, جھوٹے مقدمے کھیلے گا, اسی سے زندگی بتائے گا. میں نے قدموں پہ سر رکھا اور کہا اماں جان, پہلی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے قانون سے واقفیت ضروری ہے. دوسری فکر یہ ہے, اگر قانون پڑھوں گا تو جن کو قانونی امداد کی ضرورت ہوگی میں اپنا دست تعاون بڑھا سکوں گا. اور تیسری کوشش میری یہ ہوگی کہ جہاں جہاں باطل ہوگا, باطل کو اپنے شکنجے میں کس لوں گا اور حق کے لیے, حق کی تائید میں ہمیشہ اپنا انٹرپریٹیشن جاری رکھوں گا. کہا اگر یہ خیال ہے تو اجازت ہے, یہ خیال ہے تو قانون پڑھنے کی اجازت ہے. بس گزرتے ہوئے, چونکہ بات قانون کی وکالت کی میں کر رہا تھا, یہ ہم کرائمز کی بات کر رہے ہیں, قتل و غارت گری, لوٹ مار, نشہ, منشیات کا استعمال, ڈرگ ایڈکشن, یہ سب تعزیرات ہند میں بھی جرم ہے اور اسلامی قانون میں ان کی بڑی بھیانک سزائیں ہیں. یہ وقت نہیں کہ ساری باتیں آپ سے کروں, لیکن جیسے مولانا کاشف پاشا صاحب نے فرمایا, میں 100% ان کی گفتگو کے اس پوری گفتگو سے متفق ہوں, لیکن بالخصوص اس گفتگو کے اس پارٹ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ قتل 3 قسم کے ہوتے. ایک, انسٹنٹلی وداؤٹ اینی پلاننگ, پہلے سے کوئی اندیا نہ مرنے والا کا تھا کہ وہ جھگڑا کرے گا, نہ مارنے والے کا تھا کہ وہ کسی کا قتل کرے گا. بات ایسی ہوئی کہ حادثتاً بولیے آپ, یا انہیں ایگوسٹک ہو گیا, یا اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال آ گیا, لڑ پڑے, قتل ہو گیا. دوسرا قتل بھی آپ سن چکے, اور تیسرا جو ہے نا, جو سب سے بھیانک ہے, that crime is committed after perfect planning. قانون میں نے پڑھا ہے, وکیل صاحب تشریف فرمائے معذرت کے ساتھ, الطاف مہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے پیچھے. ہاں, قانون کے بارے میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ it takes birth in court, it grows in court, and again it is assassinated in court. پیدا وہیں ہوتا ہے جیسے آپ قانون کی دہائی دے کے جاتے ہیں بڑی امید کے ساتھ, وہیں پنپتا ہے, بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, اور وہیں پھر اس کا قتل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پیشہ ور وکلا ہیں جو ایسے کرمنلز, جو پروفیشنل مرڈررز ہیں, ان کی پوری پشپناہی کرتے ہیں. اور آپ نے سنا 30,000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ آدمی کے حساب سے بولی لگتی ہے. ہاں سب تو قتل کر دے, ایسا کر, وکیل صاحب دیتے پورے اشاریے. The complete planning is provided by the advocate itself. ہاں, ایسا کرنا, ایسا کر دینا, پولیس آئی تو کنفیس کر لینا. حتیٰ کہ جو ہتھیار استعمال کر رہا تھا, that you should surrender before the police, ہتھیار بھی دے دینا. پولیس خوش, مجرم بھی پکڑا گیا, ہتھیار بھی برآمد ہو گیا, اور اقبال جرم بھی کر لیا, کنفیشن. خوشی لے کے چلے جاتے. جو ہتھیار سرنڈر کرا تھا وہ نہیں ہے جس سے قتل کرا تھا. یہ پہلا نقطہ ہے. اور جو کنفیشن کرتا ہے, اعتراف جرم کرتا ہے, اقبال جرم کرتا ہے, وہ آج جا کے بولتا ہے سر اتنا ہراس کرے, اتنا ٹارچر کرے مینٹلی, فزیکلی, کہ میں مجبور ہو کے بولا ہو میں نے قتل کیا, میں قاتل نہیں ہوں سرکار. My Lord, I am not the real murderer. Someone else who exists somewhere else. I am not the murderer.
وہ ہتھیار، یہ ہتھیار نکلا تیرے پاس سے، گھر میں چاقو تھی صاحب، پولیس گھس کے نکال لی۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چاقو اسٹیبنگ کے لیے، مرڈر کے لیے استعمال ہوئی، وہ کتنی چوڑی ہے، اس کی بلیڈ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی۔ اب جب ٹیلی کر رہے ہیں تو اس کی بلیڈ وہ زخم سے ٹیلی نہیں ہو رہی، نو ویریفیکیشن، لہذا یہ پورے کا پورا کیس جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ہتھیار ٹیلی نہیں ہو رہا، جو پولیس اٹھا کے لائی۔ اقبالی جرم، وہاں تو انہیں اقبال کر لیا، بولے یہاں کے بول رہا ٹارچر کرے تو بولا صاحب اتنا مارے، ایسا کرے ویسا کرے، جو بچوں کو اٹھا لیتے، بولے اماں کو یوں کر دیتے، بولے بابا کو یوں کر دیتے، بولے تو ڈر کے ہو بولا۔ یہ سب کون سکھاتے؟ The mind behind this crime is that criminal advocate۔ یہ لوگ نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ، یہ تو ہمارے حق کے لیے لڑنے والے ہیں بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، سمجھے آپ؟ اور اس کے بعد ایک بات سنا کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا گناہ کرنے والا چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا قتل کا گناہ ہو، گناہ کرنے والے کے جرم کی جو سزا اسے اللہ تعالیٰ دیں گے، اس سے 50 گنا زیادہ سزا اس کو ملے گی جس نے اس کو اس جرم کے لیے اکسایا یا تیار کیا۔ One who had provoked him to commit this crime or one who had provided him the ground۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ کاوش، یہ کوشش، یہ آج اردو مسکن خلوت سے نکل کے شہر کے چپے چپے تک پہنچے، اور جہاں جہاں انسانیت رہتی بستی ہے، ہماری سانسوں کے رشتوں میں یہ پیام رس بس جائے۔ مولا تعالیٰ تیرے حبیب کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، حسین ابن علی کا واسطہ، کربلا کے پیسوں کا واسطہ، ان سارے علماء حق کا واسطہ جنہوں نے ظلم سہ کر بھی حق کے پرچم کو ہمیشہ بلند کیا ہے، مولا ہمارے اس پیام کو جہاں جہاں تک ہوتا ہے پھیلا دے، اور اس کے بڑے ثمر آور نتائج برآمد فرما دے، ہماری قوم کی اصلاح فرما دے، ان کو صحیح راستے پہ ڈال دے، انسانیت کی جوت جگا دے۔ آپ میں نہیں، جو اسلام کے گیت یہاں گاتے ہیں، دو باتیں ہیں، وہ دو اقوال سنا کے اپنی نشست لے لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سروجنی نائیڈو، دا نائٹنگیل آف انڈیا، اس کی کتاب میں کیا لکھا اس نے؟ اسلام از دا اونلی ریلیجن who brought the torchlight of mankind۔ کہنے والا اپنا نہیں ہے، غیر ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی شمع سب سے پہلے انسانوں تک پہنچائی۔ اور بابائے قوم جنہیں دنیا کہتی ہے، ہمارے ہند کے وہ عظیم نیتا مہاتما جن کو کہتے ہیں گاندھی جی، ان کے الفاظ بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the person who opened the floodgates of humanity۔ اللہ اکبر! اس سے بھرپور خراج عقیدت اور کون کیا پیش کر سکتا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جنہوں نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ، بردرہڈ، ہارمنی، انٹیگریٹی، ان سب کے وہ دروازے کھول دیے جنہیں آپ فلڈ گیٹس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! ہزاروں ہزاروں سلام، ہزاروں ہماری ان کی بارگاہ میں غلامی کی عقیدتیں، جس کے بارے میں کسی نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی،
ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، نئی ایک کرن سب کے دل میں جگا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بھٹکے ہواؤں کو دی ندا، رش کے خضر بنا دیا، بھٹکے ہواؤں کو دی ندا، رش کے خضر بنا دیا، راہ زنوں پہ کی نظر، بن گئے شم رہبری، تیرے کرم نے ڈال دی طرح خلوص و بندگی، تیرے غضب نے ختم کی رسم و رہ ستم گری۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ صدر اجلاس کے خطاب سے کہ ہمارے لوگ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی کوئی اہل شمائل آ جائے تو ہم بڑا متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل فضائل ہیں جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اگر آپ عربی انگلش میں اہل شمائل نہیں بلکہ یہ اہل فضائل ہیں جو توحید کا آپ کو پیام بھی جام بھی پلاتے ہیں، تو عشق مصطفیٰ کے تشتری میں اور اس کے آئینے میں رکھ کر کے پلایا کرتے ہیں۔ ہم بے ادب، ہم توحید کی آڑ میں ہم گستاخی نہیں کرتے اور عشق کی آڑ میں شرک بھی نہیں کیا کرتے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین۔